کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 11 بجے کا۔ ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کے ماہر فرید کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور آنکھیں بند کیے کھڑا موتی اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہر، پیچھے صوفے پہ بیٹھے مینیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پر نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس نے کہا تھا، اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرسی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں مالک۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک قدرے چونک کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر کیف جمال رقم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر مڑ کے ماہر فرید کو۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا تھا۔ اسے آنے تو مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا۔ وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پر رکھ دیا، اور اس کے چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بلاہر اس کی طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا جو کیف کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ کیوں، کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کر کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا۔ قہوہ نہیں، کافی۔ مالک نے کھنکھارتے ہوئے اسے نظروں میں تادیبی اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیف نے ناگواری سے سامنے کھڑے وجیہہ اور دراز کر آدمی کو دیکھا۔ آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کو بھی خرید سکتے تھے۔ اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا تھا؟ ماہر فرید کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں؟ ماہر، مالک نے سفید اوپر اٹھا کے تنبیہ کی، اور ماہر اور کیف آمنے سامنے گھڑی کے 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے، اور مالک ایک طرف 9 کی سوئی بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائل مجھے مالک نے دکھائی تھی ان کے نام بورنگ تھے۔ نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کر سانس لیا، اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ ماہر فرید نے اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہے، لیکن خیر۔ اب تم بتاؤ کیف جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم یہ سوال پوچھنے واپس آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اور کیف جمال نے اس وقت اس لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا۔ بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا اور ماہر فرید اور اس سفید بالوں والے جیسا شاطر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا۔ اس ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا کہ کوئی وجہ ہے جس کے باعث یہ امیر سائیکوپیتھ کیف جمال سے مدد لینے میں مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا۔ ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا رعب اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز نے خوف اور گردن سے اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں، اوکے۔ پہلی بات، ماہر فرید نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پر گننے لگا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے، وہی بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پر نہیں لگیں گے۔ میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا، نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پر نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں یہ ہونے نہیں دوں گا،
اور دوسری بات ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میری ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے چکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا سارا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا ہے آپ میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے، ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا، آواز نڈر تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں۔ مطلب یہ کہ میرا بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہیں میرے پاس، مینٹور نہیں ہیں۔ تم چاہتے ہیں میں تمہیں مینٹور کروں؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا، دل البتہ زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال، یہ کسی سے لی جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ مشہور مقولہ نہیں سنا کہ You don't make $1 billion, you take $1 billion؟ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندگی تھی۔ گاڈ فادر، کیف ہلکا سا مسکرایا، لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینٹور کریں۔ میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا تھا، وہ کہے جا رہا تھا، جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پر بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پر جب یہ کارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ شدید اکتا چکے۔ سنو لڑکے، اب تم اپنی قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ 1 منٹ مالک۔ ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینٹور کرنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل۔ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پر کہیں رنگ آ کر گزرے، اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا، تم اگلے 2 ماہ ضائع کر دو گے۔ وہ بے رحمی سے بولا، اور اگر 2 ماہ بعد میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کر آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر ہنس دیا۔ چلو آج تم پر ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ ماہر مالک نے تنبیہ کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا ایک انسان تمام وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عادی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا۔ تم میرے اس سوال کو حل کرو کہ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ تمہیں اپنے کام کے لیے بہترین آلات دیے جائیں گے۔ جو بھی آفس اکوپمنٹ چاہیے ان کی مالک کو لسٹ بھیج دو، وہ تمہیں سب مہیا کر دے گا۔ مالک اس بات سے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا، لیکن خاموشی اس کی مجبوری تھی۔ میں تمہیں 2 ماہ دیتا ہوں، تم اپنا پلان بناؤ۔ 2 ماہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ تم دن کے چند گھنٹے بھی کام کرو تو تم یہ کر سکتے ہو۔ تم گھر سے کام کرتے ہو، چاہو تو تمہیں ہم کوئی آفس یا لگژری اپارٹمنٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم بزنس پلان بنا لو گے؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ناممکن۔ تم 2 ماہ تک اتنی سہولیات کے باوجود بھی ایک بزنس پلان تک نہ بنا سکو گے۔ مالک اور میں تمہارے جانے کے بعد اس بات پر شرط لگائیں گے، کیونکہ تم ایک سست انسان ہو۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ میں آپ سے مختلف ہوں ماہر فرید صاحب، آپ ایک نارسسسٹ ہیں۔ آپ کے کیف جمال بولا تو اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ آپ کے لیے اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھ کر بے روز نوجوانوں کی ناکامی کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے۔ آپ سونے کا چمچہ منہ میں لیے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی محنت سے یہاں نہیں پہنچے۔ آپ پریویلیجڈ ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بزنس امپائر چھوڑی ہے جسے آپ خوبصورت لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس 2 ماہ۔ اسے کیف جمال کے الفاظ سے فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی محفوظ انداز میں بولا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم 2 ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آؤ گے، اور پھر میں ہر بزنس ڈنر پر، ہر سیمینار پر تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے انسان ہر شے کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔
ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا۔ ایسے ہاتھ مجسمہ سازوں یا پیانو بجانے والوں کے ہوتے ہیں۔ کیف نے اسے ہاتھ ملایا۔ میں آپ کو کل ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیف نے ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا، پھر وہ رکا، کھنکھارا۔ اب اسے ایک مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اگر کسی وجہ سے میں 2 ماہ سے پہلے اس جاب کو مزید نبھانے سے انکار کر دوں، اگر میں سب کو ختم کرنا چاہوں، تو کیا آپ مجھے دی گئی رقم واپس لے لیں گے اور اپنی مدد کھینچ لیں گے؟ وہ نتائج جاننا چاہتا تھا۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ 3-4 قدم آگے آیا، یہاں تک کہ وہ کیف جمال کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی چپتی نظریں کیف کے وجود کے اندر تک گڑ گئی۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈیری سروس والے دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں، بینک لیٹرز اور اخبار سے اس کا میل باکس بھرنے لگتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کر بدبو دینے لگتا ہے، تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا لاک توڑا جاتا ہے، مگر جب تک بدبو نہ آئے کوئی اس لاپتہ شخص کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کر نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھرا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھی، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو بھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا، ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کر ابرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے جھکا دیے۔ اس کے پاس کارڈ ہے، خود کھول دے گا۔ کیف ابھی تک بے بس مگر چپتی ہوئی نظروں سے ماہر فرید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آخری بات کا اثر ابھی تک زائل نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بیپ بجی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والا شخص چنچلاتے ہوئے کہتے کہتے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پیچھے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں کافی کے ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کر نواد نے نظریں جھکائی۔ کپ گنے 1 2 3، پھر چہرہ اٹھا کے اوپر کمرے میں موجود افراد کی تعداد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں 4 لوگ ہوں گے۔ کیف جمال نے ماہر فرید سے نظریں اٹھائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل ہوئٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ مبین منظر پر موسم بہار اس سال اداس سا اترا۔ بوگن ویلیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے۔ جب سے مالا کو ماں کے بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تو اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے سرسبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا راستہ بھول گیا ہے، اور اب وہ لہلاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی ہے کہ کیا ان کو کوئی پانی لگائے گا یا پھر آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے۔ عصر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی بھی پل دم توڑنے کو تھی۔ مالا ہینڈز فری لگائے فون اونچا اٹھائے لان میں بیٹھی تھی۔ اسکرین پر نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ۔ وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی سپاٹنگ ہوئی ہے مگر بیبی ٹھیک ہے۔ ماہی اداس لگ رہی تھی۔ مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا ہے، ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، رسکی پریگنینسی ہے۔ ماہی تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب ہوگی۔ وہ فکر مندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ مالا میں پاکستان نہیں آ سکوں گی، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شادی کے 5 سال میں ماہی کے 2 مس کیریج ہو چکے تھے، اس لیے اس کی پریگنینسی بہت ہائی رسکی تھی۔ یار میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا نہیں پتا تھا، اور پھر تم یہاں آ کے کیا کر لو گی؟ ماں ذرا سا بھولتی ہے، ہم مینج کر لیں گی، لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے 5 سال اس بیبی کے لیے دعائیں مانگی ہے، عمرہ، حج، تہجد، نفل۔ بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا۔ منم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاں پلیز تم لوگ آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید جاگی۔ وہ مزید بات کرتی، لیکن درمیان میں غیر شناسا نمبر سے واٹس ایپ پر میسیج ریسیو ہوا تو وہ چونک گئی۔ 1 منٹ ماہی کہہ کر چیٹ کھولے، پھر لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے میسیج اونچا پڑھ کے سنایا، کیسی ہیں آپ کشمالہ، میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا، اگر آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ آپ سے ایک کام تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی برو کٹھے ہوئے، زیاد سلطان۔ کشمالہ نے کندھے جھکائے، اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جانے تو مالا، مردوں کی نا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے، سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنے کا بہانہ چاہتے ہوں۔
सवाल ये है कि क्या तुम ज़ियाद से बात करना चाहती हो? इस सवाल का जवाब खुशमाला मुबीन के पास नहीं था। ज़ियाद उसे अच्छा लगा था, एक कामयाब इंसान जिसका कैरियर भी था, ख़ानदानी भी था और शक्ल सूरत भी अच्छी थी। रेपुटेशन भी उसकी एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ इंसान की थी। वो 28 बरस की थी और वो जानती थी कि अब उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसे शादी से कोई बैर ना था, बस अभी तक जो रिश्ते उसको मैसर हुए थे इनमें हमेशा कोई ना कोई मसला होता था। इसका कोई खाना हमेशा चेक होने से रह जाता था। ज़ियाद सुल्तान अलबत्ता इसके तमाम खानों में सब स्टिक लगाता गया था। माँ की बीमारी का इल्म होने से पहले अगर ये सब कुछ होता तो शायद वो खुश होती, लेकिन कल से सारी दुनिया ही बदल गई थी। उसने फ़ोन रख दिया और गर्दन उठाई जामनी पड़ते आसमान को देखने लगी। दूर ऊपर चंद परिंदे अपने घरों को वापस लौट रहे थे। हम घरों को लौटने में इतनी देर क्यों लगा देते हैं कि आगे पस अंधेरा हमारा मुंतज़िर होता है। मोहित दोपहर में घर आया तो माला ने उसको सामने बैठाकर सारी बात बताई। मोहित कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सर हिला दिया। ज़्यादा से ज़्यादा अल्जाइमर्स होगा, हम उसको दवाओं से मैनेज कर सकते हैं और आज तो माँ बिल्कुल ठीक है, शायद वक्त ही हो। मोहित हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखा करता था। माला की तसल्ली करवा के वो माँ के पास जा बैठा। इस वक्त वो लाउंज के तख्त पे बैठी सिलाइयों से ऊन का स्वेटर बुन रही थी। माही की बेबी के लिए बनने वाला ये कोई चौथा सेट था। मोहित इनसे इधर उधर के सवालात करने लगा। माँ के तमाम जवाब दुरुस्त थे, एक बात भी नहीं बोली। माँ आप वाकई भूलने लगी हैं या हमारे साथ शुगर लगाती हैं? मोहित आखिर में हंस के बोला। माँ ने परे बदतमीज़ कहकर उसके कंधे पर ऊन का गोला दे मारा। गोला मोहित से टकराकर फर्श पर जा गिरा और धागा खुलता गया। किचन से लाउंज में आती माला के पैरों में गोला जाके रुका। माला मेरे वीज़े का क्या बना? वो माला से अपने वीज़े का पूछने लगी। माही का चौथा महीना चल रहा था और माँ का इरादा था कि उसकी डिलीवरी के वक्त माँ माही के पास जाएंगी। वो कैसे अकेले ये वक्त गुजारेगी? वीज़ा जल्द आ जाएगा। माँ वो झुक के गोला उठाते हुए खड़ी हुई और धागा लपेटने लगी। उसने वीज़ा तब अप्लाई किया था जब वो एक रेस्टोरेंट की कामयाब मैनेजर थी। तब उसका इरादा था कि माँ के साथ कनाडा जाकर चंद दिन रह के आ जाएगी और माँ महीनों वहीं रहेगी। मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। अब वो इस बाग को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि कोई इस बाग को पानी लगाने वाला ना था। माला आर यू श्योर? माँ भूलने लगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है यार। किचन में आओ, माला ने उसे घूरकर अंग्रेजी में कहा। वो उसके पीछे चलता है और किचन में आइलैंड की टॉप पर बैठ गया। साथ रखी टोकरी से एक सेब निकाल कर उसकी बाइट ली। मैं कह रही हूँ माँ ठीक नहीं है मोहित, तो वो ठीक नहीं है, ये देखो। वो अंग्रेज़ी में कहती फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलकर दिखाने लगी कि माँ को स्पोकन इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। माँ का फ्रीज़र कभी इतना खाली नहीं हुआ, हमेशा फ्रोज़न आइटम कबाब कोफ्ते वगैरह बना कर रखती थी। पूरे घर की सफाई, पौधों की काट छांट सब खुद करवाती थी। तुम सारा दिन हॉस्पिटल होते, तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रही हूँ। हमारा घर कभी इतना बेतरतीब नहीं हुआ। तो यार वक्त पी को खींचो ना, उससे सेब की बाइट लेते हुए अपनी तरफ से हल बताया। मुलाजिम खुद से कुछ नहीं करते, घर की मालकिन उनसे काम करवाती है या नहीं करवाती। माँ ने सारी उम्र अपने घर को संवारने के अलावा किया ही क्या है? अगर वो इस काम को भी ठीक से नहीं कर रही तो वो ठीक नहीं है। उसे अब मोहित पर गुस्सा आ रहा था। इन भाइयों को आराम से बात समझ में क्यों नहीं आती? अच्छा पापा, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, वो कराची गए हुए हैं, सोमवार तक आ जाएंगे। हम मंगल को नहीं दिखा देंगे। मंगल में 6 दिन है मोहित। माला रिलैक्स, मैं किसी आम से न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकता, वरना इस तरह तो मेरे सीनियर्स भी बहुत हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं मेरे सामने ताकि मुझे समझ ना आए। बड़े वो लाउंज में बैठी सिलाइयाँ चलाते हुए इनकी आवाज़ें सुन रही थी। तभी वक्त भी बाहर से किचन में दाखिल हुई तो मोहित ने इन्हें रोक दिया। आप ज़रा मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप माँ को मीठा खाने देती है। मैं उनकी शुगर जितनी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, आप उनकी चापलूसी के चक्कर में उसे बढ़ा देती हैं। आज से घर में मीठा नहीं बनेगा, वरना मैं आपका लिहाज नहीं करूँगा। कल को हमें माँ के घुटने की सर्जरी करवानी पड़ गई तो ये शुगर का कंट्रोल ना होना कितना नुकसानदेह हो सकता है, आपको एहसास नहीं है इस बात का? माला चौंक के उसे देखने लगी। बज़ाहिर माला को वो तसल्ली दे रहा था, मगर अंदर से वो खुद परेशान था। अलबत्ता वो जाहिर नहीं करेगा। वो माँ पर गया था। माँ कहती थी कि मोहित अंदर से गहरा कुआं है, और शायद माला भी माँ पर ही गई थी। अपने गम को अंदर लेकर घुलते रहना इन दोनों की आदत थी। माँ ही ऐसी नहीं थी। माँ का कहना था कि वो उनके अप्पा पर गई थी। ज़रा कोई उसे तंग करे, वो आस्तीनें चढ़ा के गले की सारी दुनिया उल्टाने पहुँच जाती थी। वो परेशान होती तो दिल में नहीं रखती थी, कम्युनिकेट करती थी, साफ साफ बोल कर इस मसले को हल करती थी। मोहित और माला ने इस रोज़ फैसला किया कि वो माँ को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे। मोहित अब ड्यूटी आवर्स के बाद कहीं नहीं जाएगा, बल्कि माँ के पास बैठेगा, और माला तो पहले इस्लामाबाद वापस ना जाने का फ़ैसला कर चुकी थी।
मुबीन मंजर का किचन भी बाकी घर की तरह सरसब्ज पत्तों से आरास्ता था। सिंक की खिड़की की सलाखों के साथ मनी प्लांट की बेलें ऊपर चढ़ती दिखाई दे रही थी। काउंटर के हर कोने में सब्ज बोतलों में भी मनी प्लांट सजे थे। वो वस्ती गोल मेज पर उदास सी बैठी अपने साथ बरजमान हो रहे जहाँ बेगम को देख रही थी। वह सर झुकाए लहसुन छील रही थी। वो देसी लहसुन मंगवाया करती थी जो छीले जाने में वक्त लेता था, इसलिए माँ जब फारिग होती लहसुन छीलने लग जाती। लान के सूट पर सफ़ेद चिकन का दुपट्टा उन्होंने सर पर लेकर कानों के पीछे उड़स रखा था। वह नरमी से उनकी कनपटियों से निकलते बाल पीछे करने लगी। वह कमज़ोर होती जा रही थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब माँ बीमार होती तो इंसान को एहसास होता है कि अपनी सारी दौलत, डिग्री और कामयाबियों के बावजूद वो कुछ भी नहीं है। जो है वो अल्लाह है और बस अल्लाह ही है। दफ्तर डर्टी किचन का दरवाज़ा चरचराता हुआ खोला और किसी ने खंकारते हुए उसकी तवज्जो चाही। माला ने बुझा हुआ चेहरा उठा कर देखा तो सामने कैफ खड़ा था। जीन्स पर भूरी ड्रेस, शर्ट की आस्तीन पीछे मोड़े, गीले बाल माथे पर बिखेरे। वो हर सुबह की तरह शाश विशाश और मुस्कुराता हुआ था। वास मैं काफ़ी बना रहा हूँ, आपको चाहिए? माला ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। माँ ने बरहमी से चेहरा उठा के उसे देखा। ये बॉस क्या होता है? जैसे सलीम कहता है कि शमाला बीबी वैसे कहा करो। साथ ही बड़बड़ाई, किसी अंग्रेज़ी की औलाद ना हो तो। जी बड़ी बीबी, मैं चलता हूँ। कैफ संभल के बोला। उसे माँ की डांट से डर लगता था, ये वाजिया था। वापस आऊँ मियाँ? माँ ने उसे घुरते हुए दो उंगलियों से आने का इशारा किया। जी। कैफ मुतज़ब्बिब सा आगे आया और हाथ बांधे उनके सामने खड़ा हो गया। मनी प्लांट वाली खिड़की अब कैफ की पुष्प पर थी। माला ने दिलचस्पी से थैली पर थोड़ी जमाई उसे देखा। माँ की डांट बड़ी दिलचस्प होती थी, बिल्कुल सुस्ता जब वो किसी और को पड़े। ना, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे अम्मा बाबा ने कोई अदब अताब सिखाए हैं या नहीं? उन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। माला ने मुस्कुराते हुए उसे घूरा। माँ को उसके अंदाज पर मजीद तप चढ़ गई। रात सोने के लिए होती है मियाँ और दिन काम करने के लिए। ये जो तुम रात भर लॉन में टहलते हुए फ़ोन पर लगे होते हो ना, सारी आवाज़ें आती हैं मुझे। मैं फ़ोन पे? कैफ के चेहरे पर नासमझी का तासुर उभरा, जैसे उसे माँ की बात समझ ना आई हो। मालो को लगा शायद माँ मिक्सअप कर रही थी। माँ सोते वक्त उस एसी नहीं चलाती थी। इस एसी की उसकी हवा से इनके घुटनों में दर्द होता था। वो खिड़की का एक पट खोले रखती थी, यूं लॉन की आवाज़ें साफ अंदर आती थी। सॉरी बड़ी बीबी, मैं ध्यान करूँगा। कैफ ने ताबेदारी से बात संभाली। माँ बड़बड़ा के बख्त को आवाज़ें देने लगी। कैफ उल्टे कदमों डर्टी किचन की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद नहीं किया, बस खामोशी से अपनी कॉफ़ी बनाने लगा। माँ, वो नरमी से कहती माँ के करीब हुई, मैंने इसको चौकीदार की ड्यूटी भी दी है। अब पूरी रात कुर्सी पर फारिग तो नहीं बैठ सकता, बेचारा कॉल्स कर लेता होगा। खैर है। माँ ने नापसंद की दीदगी से डर्टी किचन की तरफ देखा जहाँ कैफ उनकी तरफ पुश की काफ़ी बनाया था। लड़कियों से बातें करता है सारी रात, तो बस तगफिरुल्लाह। माला को हंसी आ गया। आपको कैसे पता? ज़ारा ज़ारा की रट लगा रखी थी कल इसने। कोई दोस्त होगी इसकी, जाने दे। माँ ने कशमिश निगाहों से उसे घूरा। बीबी, मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं होते। आजकल सब चलता है माँ। इनको मज़ीद तपाने के लिए मुस्कुराहट दबा के बोली, कभी अपनी माँ का कोई दोस्त खराते देखा? बर्दाश्त होता तुम लोगों से? मर्द और औरत अज़ल से अब तक दोस्त नहीं बन सकते। मर्द मर्द होता है और औरत औरत। वह लहसुन का छिलका उतारते हुए कह रही थी, अल्लाह ने आदम और हवा को जब ज़मीन पर उतारा तो मुख्तलिफ जगहों पर उतारा। इन दोनों को एक दूसरे की तलाश करने में कई बरस लगे थे। अल्लाह ने हर इंसान का जोड़ा इस दुनिया में उतारा है। किसी को मिल जाता है और किसी को नहीं, मगर वो होता ज़रूर है। और हर इंसान सारी ज़िंदगी इसी जोड़ को तलाश करता रहता है। दोस्ती के नाम पर भी मर्द और औरत सिर्फ दूसरे शख्स में उसी जोड़े को ढूंढ रहे होते हैं। बख्तू वो बख्तू को आवाज़ देती हुई घुटनों पर हाथ रख के उठ खड़ी और फ्रिज की तरफ बढ़ी। कॉफ़ी मेकर चलाते हुए कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के क्लीन किचन के गोल मेज़ पर बैठी लड़की को देखा। वो अपनी माँ की बात पर दिल खोल के हंसी थी। बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, उसका सब्ज आंखों वाला चेहरा धुला धलाया और शफाफ लग रहा था। उसने ऐसे मेहरबान चेहरे वाली लड़की कभी देखी थी क्या? शायद नहीं। बख्तू, ये बच्चे हुए सालन निकालो और डब्बों में डाल के हमसायों के मुलाजमों को दिया। माँ, रोज़ इतना खाना ना बनाया करें। अगर आसपास बांटना ही होता है, आज एक सालन बना लें और साथ इन पुराने सालनों को चला लें। माँ ने घूर कर से देखा। अब मैं घर के मुलाजमों को बासी सालन दूंगी और अपने बच्चों को नया सालन? बीबी, ऐसी तफरीक तुम्हारी माँ ने कभी नहीं की। उफ़ अम्मा, मैं खा लूँगी पुराना सालन। अब वक्त भी सलीम के लिए नया बना ले। चल के बोली। माँ ने इन लोगों को मुलाजिम नहीं रखा हुआ था, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ था। खाना खिलाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खिलाने से किसी का रिस्क कम नहीं होता। माँ फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके उस तरफ मुड़ी तो देखा डर्टी किचन में खड़ा कैफ अपनी ताज़ा बनाई हुई कॉफ़ी को घूंट पा रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर नापसंदीदगी दराई। मुँह क्यों बना रहे हो? कैफ ने चौंके ने देखा वो इसे ही घूर रही थी। उसने जल्दी से कप नीचे किया। इतनी अच्छी नहीं बनी इसलिए। क्यों मियाँ?
बख्त भी जो चूल्हे के साथ खड़ी थी चमक कर बोली, जब मैंने चाय बना कर दी थी तो कहते थे मैं चाय नहीं पीता, अब ये वलायती काफ़ी हलक से नीचे नहीं उतरी। कैफ ने मग काउंटर पर रखा और उनके सामने आया। अब कि वो बोला तो अंदाज जला कटा था। मैंने कहा था बख्त भी कि मैं ऐसी चाय नहीं पीता जो आप बनाती है, काले पानी जैसी। मैं खालिस दूध की कड़क चाय पीता हूँ जो काफ़ी देर तक चूल्हे पर करती रहे। ओके, नखरे तो देखो। बख्त भी मुरा मान गई। और ये काफ़ी मेकर मैंने कशमाला बीबी के लिए निकाला है क्योंकि वो भी आपके हाथ की कॉफ़ी नहीं पी सकती। चबा चबा के बख्त भी को ये इतला दी। माला को लगा कि अब कैफ को माँ से डांट पड़ने वाली है, लेकिन खिलाफ तो को माँ उसे चंद लम्हे देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी कुर्सी तक आई। तू खुद अपने लिए बना लिया करो कड़क चाय। माँ का अंदाज आम सा था, मुझे बनानी नहीं आती। उसने कंधे झुका दिए। वाह, कुछ था जो कैफ को नहीं करना आता था। पहले कौन बना के देता था? कैफ ने जवाब नहीं दिया और डर्टी किचन की तरफ बढ़ गया। वापस आओ और कावे का पानी रखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कड़क चाय बनाना ताकि तुम्हारे नखरे ख़त्म हो। माँ ने घूर के उसे वापस आने का इशारा किया। कैफ हल्का सा मुस्कुरा दिया। माँ की डांट के पीछे भी उनकी फिक्र थी, चाहे मुलाजिम भी हो, लेकिन उसे उसकी पसंद का खाना पीना मिलना चाहिए। वो चुपचाप वापस आई और उनकी हदायत के मुताबिक कहवा रखने लगा। माला को उससे हमदर्दी हुई। माँ के साथ जो किचन में काम करता था उसको डांट भी साथ साथ पड़ती थी। अलबत्ता कुछ था जो उसके जहन में चुभ रहा था, किसी कांटे की तरह जो फसलों में चलते हुए पांचों के साथ चिपक जाते हैं। इसके घर में कौन था जो उसे इतनी मेहनत से कड़क चाय बनाकर दिया करता था? कैफ ने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था? कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। ठीक कहते हैं, ये गलत मगर कहते ज़रूर हैं। लाहौर कशमाला के लिए हमेशा एक फ़रार था। जब वो अपने वर्क लाइफ से तंग आ जाती तो अपने घर बाहर वापस आ जाती। कुछ दिन माँ के साथ रहती तो ज़हन फ्रेश हो जाता, मगर लाहौर में मुस्तकिल रहना उसके लिए कठिन साबित होने वाला था। यहाँ की फ़ज़ा आलूदा थी और शोर ज़्यादा था। इस्लामाबाद एक रंग में रंगा था। पिंडी की हदूद से जैसे ही इस्लामाबाद में दाखिल हो तो एक पोश और साफ़ सुथरा सा शहर नज़र आता था। लाहौर ऐसा नहीं था। इस शहर में बहुत से रंग एक साथ बसते थे। लोगों के लहजे मुख्तलिफ थे। सुबह देर से होती थी और रात उससे भी देर से। यहाँ सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना और शॉपिंग मॉल्स थे। दोपहर में वो किसी काम से बैंक जा रही थी तो कार की खिड़की से बाहर गुजरते मंजर को देखकर उसे हैरत हुई। लाहौर में बहुत से रेस्टोरेंट चाय के नाम से खुले गए थे और ये सब नए रेस्टोरेंट थे। तुम्हें कड़क चाय पसंद है ना? देखो तुम्हारे लिए कितने कैफ़े हैं यहाँ, उसने ड्राइव करते कैफ़ को बताया। कुछ साल पहले तक लाहौर ऐसा नहीं था। कैफ़ विंडो स्क्रीन के पार सड़क पर तवज्जो किए तबसरा करने लगा। यहाँ कॉफ़ी पीना फ़ैशन समझा जाता था, चाय एक बैकवर्ड चीज़ थी। लेकिन जब से इंडियन पायलट अभी नंदन ने पाकिस्तानी चाय को फंटास्टिक कहा है, लाहौर में चाय के नाम पर दर्जनों कैफ़े खुल गए हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो इतने साल से इस्लामाबाद में रह रहे हो। कैफ ने शानिश कर, मुझे मालूम होता है। वो ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर ऊपर कर देता था और उसे कैफ की आदत पसंद थी। इतने दिन से वो डरी नहीं थी, ना उसे इस अनजान ताकोकार से कोई खौफ महसूस होता था, क्योंकि जब वो बाहर निकलती कैफ साथ होता। ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ उसे पहले किसी गार्ड के साथ महसूस नहीं हुआ था। वैसे मैं ध्यान करूँगा कि रात को मेरे काम की वजह से बड़ी बीबी डिस्टर्ब ना हो, वो तवक्कुफ़ से बोला। हाँ, तुमने बताया था तुम अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो, कहाँ पहुँचा वो? वो खिड़की से बाहर दौड़ते दरख्तों को देखकर बोली। वो नहर के साथ सफ़र कर रहे थे। यहाँ दरख्त पहले से ज़्यादा हो गए थे। सब्ज़ा देखकर अंदर तक ठंड उतर गई। अभी तो शुरू किया है, 1.5 माह है मेरे पास। 1.5 माह क्यों? उसे हैरत हुई। वो संभला और मोड़ काटा। अपने लिए डेडलाइन रखी है? ओह अच्छा, कशमाला ने सर हिला दिया। 1.5 माह काफ़ी लंबा अरसा है, 2 हफ्ते भी काफ़ी होते हैं। खैर, तुम कर लोगे। इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। थैंक यू, मुझे किसी ने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकूँगा। कशमाला ने अफसोस से सर झटका। लोग नौजवान एंट्रप्रेन्योर से इतनी बहरें बातें कैसे कह देते हैं। खैर, एक मशवरा दूँ, तुम्हें एक मेंटोर की ज़रूरत है। हर नौजवान एंट्रप्रेन्योर को होती है, कोई बहुत सीनियर और कामयाब इंसान जिसको बिज़नेस की समझ तुमसे कहीं ज़्यादा हो, जो तुम्हारा प्लान देख कर इसकी खामियां दूर कर सके। कहते हुए माला ने सोचा क्या उसे कैफ को अपनी मेंटोरशिप ऑफ़र करनी चाहिए। वो उसका प्लान देखकर उसको इम्प्रूव करने में उसकी मदद दे सकती है। लेकिन जी, मेंटोर है मेरे पास। अच्छा, कौन? उसने खिड़की से नज़रें हटाई। दिलचस्पी से कैफ के कंधे की पुश को देखा। वो यहाँ से उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, बस स्टेयरिंग पर रखे उसके हाथ नज़र आते थे। आप नहीं जानती उसे, मतलब वो यहाँ का नहीं है, बरतानिया के कामयाब बिजनेसमैन है। मेरा फैमिली ताल्लुक है उससे। वो सोच सोच के कह रहा था। कशमाला ने कंधे झुका दिए। ओके गुड, मगर तुम मेरी जॉब के साथ अपने प्लान पर काम कैसे करोगे? कर लूँगा, पूरी रात होती है मेरे पास। आपका कार भी तंग नहीं कर रहा? फिर ख्याल आने पर पूछा। आपने बड़ी बीबी का चेकअप नहीं करवाया?
موہت نے اپائنٹمنٹ لی ہے ایک نیورولوجسٹ سے منگل کے لیے۔ منگل آنے میں 5 دن ہیں۔ وہ جواب دیتی لیکن کیف کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیف نے مور کاٹتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہا، وہ پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے چونکہ فون گرتے نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ اپنی سائڈ پر ہاتھ مارنے لگا، حالانکہ فون سلپ ہو کر پیچھے کشمالہ کے قدموں میں آ گرا تھا۔ اس نے جھک کے موبائل اٹھایا۔ اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کر اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھ گئی، کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر ذہن میں بہت سی جمع تفریق چل رہی تھی۔ زارا کیف یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھا، شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا لاسٹ نیم بھی کیف ہو۔ کیسا اتفاق ممکن تھا؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔ جب اسے تسلی ہوگی کہ وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کی چیٹ کھولی۔ پھر بے بسی پر غصے سے میسیج ٹائپ کرنے لگا، تم آئندہ مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کی موڑی پلکوں والی آنکھیں بینک کے دروازے پر جمی تھی، ذہن میں الگ طوفان برپا تھے۔ پھر اس نے وائٹ ہیئر کو کال ملائی اور موبائل کان سے لگایا۔ میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر مالک کی سرتواز گونجی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی یا مکس اپ ہو رہی ہیں؟ تمہیں کیا مذاق لگتا ہے یہ سب؟ مالک ایک دم غصے سے جھاڑا۔ تم ایک صبح اٹھ کے فیصلہ کرو گے کہ تم یہ نہیں کرنا چاہتے اور میں تمہیں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے جب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دانت پیس کے بولا۔ اس کے کان سرخ ہوئے۔ توقف کے بعد مالک بولا تو آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے، کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاؤ؟ کیف نے گہری سانس لی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنے احساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک تمہیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے جانتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے۔ میں نے اس دن سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی، میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا میں اسے سب سچ بتا دوں۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جو اور اسے سب بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم حال یاد رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے سب ڈھیلے پڑتے گئے۔ میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں مزید یہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے ہو، اب تم اس چیز کو فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بدیر اسے تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ صرف تم سے نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استزائیہ تھا۔ تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا مقام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے، سمپل۔ مالک کی یہ جمع تقریب بہت آسان تھی اور اس کے لیے یہ فکرہ بہت بھاری تھا، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا۔ میں نے اپنی مرضی سے اس جاب کے لیے حامی بھری تھی، میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس اس دن تک تھی جب ہم تینوں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی۔ تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کونی پر بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ سے ملی تو مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں پہ ایسا وقت بھی آنا تھا؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔ مبین منظر کے بلائی فلور پر ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے وہاں سے بیڈ اور صوفے نکلوا کر اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کر دیا تھا، اوپر کی صفائی بھی واجبی ہوتی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً اسے نتھوں میں گھسی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ 2 دیواروں پر بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکس رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹس بنے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئی۔ میریز اور وینرز اینڈ نیوٹن کے خالی پینٹ باکس، ٹرپنٹائن کا آدھا بھرا کنٹینر، ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جن پر آئل پینٹ کے داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کر دیکھا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پر اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔
اس ڈبے میں اس کا فیوریٹ برش رکھا تھا۔ اس کے برسلز رف اور دغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی اسے ویسے ہی ملنے چاہیے ہیں۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ایک دیوار پر اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈرز اوپر کی اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ درد کی ایک تہ اڑ کے آنکھوں میں آئی۔ نیچے لانز میں گارڈز چیئر پر بیٹھا کیف اسکیچ بک پر تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھول اور سبز شاخوں کے درمیان۔ وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونے میں مقید کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کر دوسری طرف باندھے، وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بدیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب شروع کی تھی اس کا کشمالہ مبین سے تعارف ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی اور وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا، بعد میں وہ جان بھی جائے گی تو اسے کیا؟ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کر اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر کو اور اس کے پودوں کو بھول پائے گا؟ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلا لو، وہ اوپر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے، وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی، نہ شوق۔ اس کے ذہن میں ایک نیا پلان پر کام شروع کر دیا۔ وہ ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہی تھا کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مختص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ سپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا اور اب اسے سب کچھ یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کر رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کارٹن میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا اور وہ بار بار مٹی کی وجہ سے ناک منہ بھی چڑھا جاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو باس، ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پر دھیان دو، بات تو سنیں۔ پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بکس لیے موٹر بائکس بنا رہے ہوتے ہیں، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں، اسٹریس ریلیف۔ کتابوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ حفکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار، یہ کیا آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنی ہے کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کیریئر سیٹ ہونا چاہیے؟ ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ چلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے کی یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے، چاہے کم کماؤ لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چونکا۔ میں آپ کو کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کیف نے سوالی ابرو اٹھائے تو کشمالہ نے رک کے اندازہ لگانا چاہا۔ شائستہ 28۔ وہ محفوظ انداز میں مسکرائے۔ میں 32 سال کا ہوں۔ نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا اور اسٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھنے کے پروسیس کو سست کرتی ہے۔ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ بات ہے۔ او تو تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشغلوں میں ضائع کر دو گے لیکن کیریئر نہیں بناؤ گے۔ ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا، ہر وقت اپنی سکن اور فٹنس کی پرواہ میں لگا رہتا تھا، کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا کہ دھوپ میں کام کرنے سے سکن خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، دھوپ میں کام کرنے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، اس لیے سن سکرین لگانی چاہیے۔ وہ ڈٹائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑا تھا۔ فرش پہ بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندگی سے کیف کو دیکھا۔ یہ مالا باجی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتا تھا۔ میں تمہیں ایک نصیحت کاری ہوں، اپنے بزنس پلان پر دھیان دو۔ 32 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوچو تمہارا مینٹور کیا سوچے گا کہ اگر تم اسے اپنا پلان دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہو؟ کیف کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، جھک کر ایک کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے، پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھری۔ یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں۔ اب تم کہو گے کہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے۔ ویسے آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو وہ شروع سے پوچھنے جا رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کر کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔
وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہی کر سکتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپری خانے سے اس نے کتابیں نکالی تو کچھ فرش پر گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھی اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی اس کی طرف پوچھتی کسی نے وہ کاغذ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہیں کھولی۔ اندر لکھی تحریر کو ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا۔ شام تک وہ تینوں مل کر اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھو کر خشک ہو چکا تھا۔ کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھی۔ ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پر کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھیں۔ اسٹینڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے کو معطر کر دیا تھا۔ کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے، پودوں کی۔ وہ مسکرا کے بولی، صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کے بال اور پلکیں تک مٹی مٹی ہو چکے تھے لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ بس مجھے اپنے روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریسٹورانٹ کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آئے۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے لیکن وہ اپنے ریسٹورانٹ کی ایک دیوار پر 3D ایلیویژن بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ بنا سکتی ہیں؟ نہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں سارا رمضان اس ایک دیوار پر کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا ہے، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ اس کے لیے کنپٹی پر انگلی سے دستک دی۔ ذہن کی گریوٹی حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کرے۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابعداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی یا اس سے وہ فیصلہ نہیں کر سکا، بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ پڑتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا، یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب کچھ بتا سکتا تھا۔ اسے مالی کی بات نہیں سنی تھی، وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی، وہ مہربان دل کی مالک ہے، وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اوہ ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں۔ اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا، اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کی قدم وہی زنجیر ہو گئے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس لائٹر کے اوپر میڈ ان UK لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا اور اس نے کل رات ہی سے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی بنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو گے تو میڈ ان UK اور ماہر فرید ان دونوں الفاظ کا ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے، یعنی وہ لائٹر UK کا نہیں بنا ہوا۔ وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نکل کر بظاہر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ماہر فرید کا تعلق UK سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے تھے، لیکن جب میں نے UK کے لکھ کر سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ اسے بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا پھر بھی ضبط کیے سنا گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراضی اسپتال میں داخل کرایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا اور اپنے باپ کے کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا ہو۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری اور میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو مار بھی سکتا ہے۔ وہ واقعی افسوس سے کہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگ گئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی سائیکوپیتھ نے پھر بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پر رکھا ہوا ہے آپ کا تعاقب کرنے کے لیے، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں۔
वो जो कुछ रात से सोच रही थी उस सब को एक सांस में बाहर निकाल दिया, फिर झुरझुरी लेकर सर जगह। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे। तब ख्याल आया कि कैफ ने किसी बात का आगाज़ किया था। नहीं कुछ नहीं, उसने धीरे से रफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें जा रही थी। मैं थक गया हूँ, कुछ देर के लिए कमरे में जा रहा हूँ। उससे निगाह मिलाए बगैर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। इसे क्या हुआ? ये तो कॉफ़ी बनाने जा रहा था। उसने ताज्जुब से कैफ को जाते देखा। शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मज़ीद इस बारे में सोचती मगर उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल उठा कर देखा, ज़िया सुल्तान का एक और मैसेज रिसीव हुआ था। उसने पिछला मैसेज अभी खोला नहीं था, नोटिफिकेशन से पड़ा था, क्योंकि वो तब तक ये फैसला नहीं कर पाई थी कि क्या वो ज़िया से गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन अब उसने फ़ैसला कर लिया था। श्योर, आप मुझे रात 8 बजे से पहले तक किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। उसने मुस्कुराकर मैसेज टाइप किया। सीढ़ियाँ उतरते कैफ के कदम मन मन भर के हो रहे थे। रंग सफ़ेद पड़ी थी। वो चुपचाप नीचे कमरे में आया, दरवाज़ा बंद कर दिया। फर्श पर एक सादा मैट्रेस रखा था। एक तरफ अलमारी थी और दूसरी जानब कूलर लगा था। कैफ मैट्रेस पर बैठा कितनी ही देर सामने वाली दीवार को देखे गया। फिर उसने मोबाइल निकाला और वाइट हेयर को कॉल मिलाया। मैं ये जब करता रहूँगा, मैं उसे सच नहीं बताऊँगा, बेफिक्र रहो। अरे वाह, एकदम इतनी तब्दीली कैसे आई? तुमने ठीक कहा था, मैं उसे पहले ही धोखा दे चुका हूँ। वह जल्द या बदेर मुझसे नफ़रत ही करेगी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से निकलना है। वह तल्खी से दबी दबी आवाज़ में कह रहा था। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अच्छा, मुझे एक कागज़ मिला है कशमाला के घर से, उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ। उसका क्या करना है? वो मकानी अंदाज में बता रहा था, किसी रिपोर्ट की तरह, किसी कॉर्पोरेट जासूस की तरह। तुमने कशमाला को बताया इस कागज़ के बारे में? नहीं, मैं कशमाला मुबीन के लिए काम नहीं करता। मैं एक खुद गर्ज इंसान हूँ और मैं सिर्फ एक आदमी के लिए काम करता हूँ, वो है माहिर फरीद। उसके अंदाज में खुद अपने लिए नापसंद की दी थी। वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और एक वक्त आएगा जब वो उससे नफ़रत करेगी। उसे अभी से खुद को इस वक्त के लिए तैयार करना था। उस सुबह वो उठी तो ताज़ा दम महसूस कर रही थी। मोबाइल चेक किया और ज़ियाद की चैट खोली तो मुस्कुराती उसने लिखा था कि वो शाम में उसे कॉल करेगा। ज़ियाद को उससे क्या काम हो सकता था? वो यही सोचते हुए संगार में इसके सामने और आईने में अपना अक्स देखा, फिर दाएं बाएं चेहरा घुमाया। कोई पिंपल नहीं था। गुड। बाल चूड़े में लपेटती वो लॉन्च में आई तो माँ तख्त पे बैठी भिंडियाँ काट रही थी। एक टांग मोड़े, दूसरी सीधी लंबी की, दरमियान में परात रखे। सफ़ेद चिकन का दुपट्टा हमेशा की तरह सर पर लेकर कानों के पीछे उड़स रखा था। चेहरा उठा के उसे आता देखा तो फ़ौरन फिक्रमंदी से बोली, इफ्तारी की तैयारी नहीं करनी? वो जो आज बेहतर महसूस करे थे एकदम की। फिर माँ से बोलने लगी थी, माँ अभी सुबह के 10 बजे और रमज़ान आने में अभी 6 दिन हैं। वो उनके साथ तख्त पर लेट गई। गौ तक के सर पर रख ली और पहलू के बल करवट ले ली। फिर दो उंगलियों से वो माँ की कलाइयों में मौजूद सोने की चूड़ियों को छेड़ने लगी। माँ ने इस बात को जैसे सुना ही नहीं। सर झुकाई भिंडी का सर कलम करते हुए बोली, माही से कहो उठ जाए, कब तक सोती रहेगी? माही कहाँ होती है? माँ तहम्मुल से याद दिलाया। वो बार बार माँ को भूल जाने वाली अशिया याद दिलाती थी ताकि उनका जहन खुद से काम करने कादरे हैं। माँ ने चेहरा उठा कर उसे देखा, थोड़ा सा सोचा, याद करे माही कहाँ होती है। उंगली चूड़ियों के ऊपर से गुजारी। सोने से टकराए, छन छन की आवाज़ें। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में माँ ने सबक की तरफ दोहराया। ब्रिटिश कोलंबिया के किस शहर में 3 चूड़ियाँ एक तरफ की और 3 एक तरफ, दरमियान में गैप आ गया। चिली वीक में माँ का सबक मुकम्मल हुआ। माला उंगलियों से चूड़ियों को बारी बारी साथ करने लगी। माँ ने एकदम बाजू उठा के अपना मोबाइल उठाया तो सारी चूड़ियाँ फिसल गई। मोहित ने खाना खाया, इन्हें याद आया। साथ ही मोहित को कॉल मिलाने लगी। आजकल वो हर घंटे बाद मोहित को कॉल करती थी। माँ, मोहित बच्चा नहीं है, खा लेगा जब भूख लगेगी। रिलैक्स। उनके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरा। पता नहीं है माँओं का क्या मामला होता है। बच्चों के खाने को लेकर शायद वो तब तक इस बात को नहीं समझ सकेगी जब तक उसके अपने बच्चे नहीं होंगे। शायद तब तक कोई भी ये नहीं समझ सकता। मोइन ने कॉल नहीं उठाई तो माँ ने फ़ोन रख दिया था। फिर वो दोबारा बजने लगा। गैर शनासा नंबर था। माँ ने कॉल उठाई तो नगीना आंटी थी। माँ स्पीकर ऑन करके सुनती थी। फ़ोन साथ रख दिया और सब्ज़ी काटते हुए बात करने लगी। कैसी है नगीना भाभी? वो इसी तरह इनके साथ लेटी रही, चौंकी सी। कहीं माँ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे और ख़ानदान में मशहूर हो जाए कि हुर्रे जहाँ को कोई जहनी मसला है। हुर्रे भाभी, सच कहूँ तो मुझे आपकी बेटी कशमाला बहुत पसंद आई है। उसका रवां रवां कान बन गया। सांसें वहीं ठहर गई। मेरे बेटे ने तो बस अपने मंगेतर की मौत का गम सीने से लगा लिया था। शादी के बाद तो गुमसुम हो जाता था, मगर कल जब मैंने उससे कशमाला का जिक्र किया तो पहली दफ़ा उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। वो ज़ेरेला मुस्कुरा के छत को देखने लगी। तो ज़िया साहब को ये काम था मुझसे। मेरे बस में हो तो मैं भी कशमाला का रिश्ता लेने आपके पास आ जाऊँ, लेकिन ज़ियाद बार बार कहता है कि मेरी और कशमाला की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। कशमाला राज़ी हो ही नहीं होगी। खैर, होगा तो वही जो नसीब में लिखा है। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली दफ़ा उसने इतने अरसे में इस पहलू पर सोचना शुरू किया। नगीना आंटी हर माँ की तरह इतनी ही खुश थी। कशमाला की
مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اب وہ بغور ماں کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوں کر کے سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا ماں کے ذہن میں ہر بات رجسٹر نہیں ہو رہی۔ درمیان میں موہت کی کال آنے لگی تو ماں نے کال کاٹ کے اس کی کال اٹھا لی۔ یہ بھی ایک نشانی تھی۔ ایک دم سے گفتگو ختم کر دینا یہ نارمل نہیں تھا۔ ان کو کسی نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت تھی کہ ان کا ذہن ٹھیک کیوں کام نہیں کر رہا۔